عورت کے لیے پردہ کر دیا ہے کہ عورت اپنی کسی ضرورت سے گھر سے نکلے تو چہرہ چھپا کر نکلے تو کسی کی نظر ہی نہیں پڑے گی. تو اب سارے مرحلے ختم ہو گئے ہیں. کوئی خوبصورت چیز دیکھیں گے تبھی تو دیکھتے ہی رہیں گے, اور دیکھیں گے نہیں تو کیا دیکھتے ہی رہیں گے. یہ سب جو حجاب کا حکم ہے اور پردے کا حکم ہے, یہاں یورپ میں, فرانس میں بہت پہلے یہ کانفرنس ہوئی تھی, اور ان لوگوں کی جو کانفرنس ہوتی ہیں اس میں تو سبھی آتے ہیں, غیر مسلم یہودی بھی آتے ہیں, عیسائی بھی آتے ہیں, مسلمان پروفیسر بھی آتے ہیں, عرب سے بھی آتے ہیں, یہاں کے بھی آتے ہیں. ایک کانفرنس ہوئی تھی جب میں شروع میں مدرس تھا, یعنی 40 سال پہلے کی بات کہہ رہا ہوں. اس کانفرنس میں غیروں نے اسلام کے حجاب کے مسئلے پر اعتراض کیا ہے کہ اسلام میں جو پردے کا حکم ہے یہ انسانیت کے خلاف ہے. مرد آزاد گھوم رہا ہے, اپنے چہرے پر کچھ نہیں ڈال رہا ہے, تو عورت کیوں آزاد نہ گھومے, اپنے چہرے پر کیوں ڈالے؟ اگر ڈالیں تو دونوں ڈالیں, اور نہ ڈالیں تو ایک بھی نہ ڈالے. یہ اس کانفرنس میں اعتراض ہوا تھا, بڑا سخت اعتراض ہے, اس کا جواب دینا بڑا مشکل تھا. ایک عرب پروفیسر نے اپنا, جب اس کا نمبر آیا تو اس نے اس کا جواب دیا. اس نے صرف یہ کہا کہ آپ کا اعتراض ہمیں قبول ہے, ہم اس اعتراض کو سر پہ رکھتے ہیں, مگر اسلام میں پردے کا حکم اس لیے ہے تاکہ عورتیں اپنے شوہر ہی کا بچہ جنیں. ساری کانفرنس پر گھڑوں پانی پڑ گیا کہ اسلام نے یہ حکم اس لیے رکھا ہے کہ عورتیں اپنے شوہروں ہی کا بچہ جنیں. یعنی یہ جو حجاب کا حکم ہے یہ زنا کو روکنے کے لیے. تو یہ ایک مثال میں سمجھا رہا ہوں کہ اسلام نے زنا بہت برا عمل, اس کو روکنے کے لیے جب احکام دیے تو لمبے کر کے دیے, تمام وہ سوراخ بند کر دیے جو زنا تک پہنچانے والے ہیں. آنکھوں کا زنا مت کرو, پیروں کا زنا مت کرو, ہاتھوں کا زنا مت کرو, کانوں کا زنا مت کرو, عورتیں چہرہ کھول کر کے بازار سب کے سامنے پر اجنبیوں کے سامنے نہ نکلیں. یہ سب زنا کو روکنے کے لیے سب سوراخ بند کیے.